اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ریاض الجنہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب مدینہ منورہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری ہوتی ہے، اور ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ہر مسلمان بے تاب ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں حاضری ضروری ہو، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ریاض الجنہ میں جانا نصیب فرمائے، آمین۔ اور جب آپ ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں، اگر کچھ دن ہیں پرمٹ کے پرمٹ آپ کا بعد میں ہے، کچھ دن بعد میں ہے، تو آپ ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کچھ دن بعد ہے، تو آپ پرمٹ کے ٹائم میں ابھی کچھ دن باقی ہیں تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے سکتے ہیں بغیر پرمٹ کے۔ اور جو لوگ 2 یا 3 دن کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں، اگر انہیں پرمٹ نہ مل سکے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ضرور دیں۔ گیٹ نمبر 32 سے 33 سے جائیں، خواتین کو وہ لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں۔ 32 نمبر گیٹ سے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں، لائنوں کی صورت میں لائن بنا کر جاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت باادب حاضری دیں، آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ سرکار کا در ہے، گنبد خضرا ہے۔ گنبد خضرا سے بہت قریب دیکھنے کو موقع ملتا ہے، اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ پڑھیں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء آپ روزانہ جا سکتی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں پر دعاؤں اور نوافل میں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، نوافل ادا کریں۔ یہ سرکار کا روضہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہاں سے وہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری طرف جالی مبارک جو اصل ریاض الجنہ کا حصہ ہے وہ اس طرف ہے، جو ٹینٹ کے اس طرف ہم تھوڑا سا جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے جالیاں مبارک نظر آ رہی ہوتی ہے، جالی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہاں سے آپ دعائیں مانگیں، وہاں سے آپ سلام عرض کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور خلفائے راشدین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور کل ملائکہ کو سلام عرض کریں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ پیاری سرزمین، جو کہ سرزمین ہی جنت کی سرزمین ہے، پہ لے کے آیا ہے۔ یہ ریاض الجنہ کے ساتھ کا حصہ ہے، یہ روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں قسمت والے حاضر ہوتے ہیں، یہ قسمت والے آتے ہیں۔ آپ خوب دعائیں مانگیں، آپ سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ریاض الجنہ بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ وہاں پہ نسک ایپ سے پرمٹ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں ہر 20 منٹ کے بعد وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو کسی نہ کسی وقت آپ کا نام آ ہی جائے گا۔ ویسے یہیں پاکستان سے ہی ڈاؤن لوڈ نسک ایپ کر لیا کریں، اور یہاں سے ہی اپنا جو دن آپ جاتے ہیں یہاں سے پہلے سے ہی آپ کا وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ٹائم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام۔ اے تاجدار حرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے، حضرت آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حجرہ شریف اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، سبحان اللہ۔ جو ایک بار جنت میں چلا جاتا ہے وہ جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہم لوگ
ہم لوگوں کا یہی ہے کہ جب ایک بار ہم لوگ جنت کے ٹکڑے میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ۔ شریعت کا اصول ہے جو ایک بار جنت میں چلا جائے پھر وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں جانے والوں کو ایک خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسمت والے مدینہ میں آتے ہیں۔ ہر کوئی دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ حاضری نصیب کرے ریاض الجنہ کی، اور مدینہ میں آنا نصیب کرے۔ یہ سرزمین بہت پیاری سرزمین ہے۔ مسجد نبوی شریف میں قسمت والوں کا آنا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کا مقام مسجد الحرام کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی شریف ان کی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے بار بار آتے ہیں، اور ہمارا بھی ہر بار آنا نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کو وہ مقام حاصل ہوا کہ سبحان اللہ، بہت بلند مقام ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف بار بار نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، حلقات کے ساتھ بیٹھتے، مہمانوں سے ملتے، وفد آتے ملتے، ان سے ملتے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ تعلیم دیتے، اجتماع سے ملتے، اجتماعات ہوتے۔ مسجد نبوی شریف میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہ کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگتے رہے۔ جس فرش پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہے، قدم لگتے رہے، اعتکاف میں آپ بیٹھے، حلقات کیے اور اجتماعات کیے، اور آپ کے مبارک سانسوں کی ہوائیں اور مہکیں سے جس مسجد کو معطر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مسجد شریف میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہاں پہ لے آئے۔ اللہ پاک سب کی عبادتیں دعائیں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں درود پاک پڑھنے کی۔ مسجد نبوی شریف میں آئیں، آپ کثرت کیا کریں درود و سلام کی، اور جب آپ ریاض الجنہ میں آتے ہیں یہاں درود و سلام پڑھتے آئیں اور درود و سلام کی کثرت کرتے آئیں۔ سبحان اللہ۔ تعلق درود سے ہمیں اجرت ملتی ہے، اور تعلق سلام سے قربت ملتی ہے۔ اجرت کیا ہے؟ اجرت یہ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 30 گنا اجرت مل گئی۔ اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو قربت نصیب ہوتی ہے سلام سے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔